بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہات ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستیم۔ پروگرام پبلک ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام پبلک ٹاک میں ہم تازہ ترین صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تازہ ترین صورتحال پہ معلومات جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کے لے کر آئے ہیں اور آپ تک تازہ ترین معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ نگار ایڈیٹر روزنامہ دیہات تو آئینہ جہاں جناب اشتیاق احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا، میں آپ کا ممنون ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا۔ آرمی چیف نے 2 دن قبل ایک یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا اور یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے ایک نئی بات کہی کہ الیکشن کے بعد جب پارلیمنٹ کا چناؤ عمل میں آئے تو ہم 5 سال کارکردگی کے لیے انتظار نہیں کر سکتے۔ تو آرمی چیف نے، جو بڑے مین اسٹریم میڈیا نے یہ بات رپورٹ کی، کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اگر 5 سال کے درمیان اگر اس کی کارکردگی پر لوگ مطمئن نہ ہوں اور 50% لوگ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیں تو پھر اس کو اپنی نشست چھوڑ دینی چاہیے اور اس کے لیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ آرمی یہ ایک نئی بات چیف نے کہی ہے، اس بارے میں سر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ کسی حد تک نئی بات ہے، لیکن یہ بالکل نئی بات اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے آئین کے اندر ایک عدم اعتماد کی شک موجود ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کی حکومت پچھلے سال ختم ہوئی وہ بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں ہی ختم ہوئی تھی۔ تو بادی نظر میں آرمی چیف نے اس چیز کو اراکین پارلیمنٹ تک وہ لے کے آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ فوری طور پہ تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اگرچہ یہ بات پاکستان کے آرمی چیف نے کہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آئینی ترمیم اور آئین کے اندر اس کے لیے گنجائش نکالنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن دیکھیے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو فارغ کرنا یہ تو ایک آئینی عمل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور اس کے بعد ملک میں سیاسی استحکام نہیں آیا بلکہ عدم استحکام ہی آیا، چونکہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ایک حکومت جاتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی ایوان زیریں کے اندر جب ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو نئے قائد ایوان کے انتخاب کے چناؤ کے بعد ایک بڑے سیاسی چپکلشیں آپس میں شروع ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ حکومتوں کو جانا بھی پڑتا ہے۔ تو اب آرمی چیف نے جو کہا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کو بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ ان کی ایک تجویز ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا سیاسی معاملات کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جانے والی بات شاید ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اور سارے آئینی ترمیم کے نتیجے میں آپ کیا وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے، یا کیسے آپ اس چیز کی اسکروٹنی کریں گے کہ یہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی یا یہ عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، تو یہ ایک مشکل کام ہوگا۔ اب آرمی چیف یا کسی اور کے ذہن میں اس حوالے سے کیا خاکہ ہے، جب تک وہ پورا سامنے نہیں آ جاتا ہم اس پہ کوئی حتمی رائے دے نہیں سکتے، لیکن عدم اعتماد کی جو شک موجود ہے آئین کے اندر وہ ایک بڑی مضبوط شک ہے، اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی اس پر بڑا تبصرہ ہوا اور خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے بڑا واہ ویلا بھی کیا، لیکن بہرحال وہ ایک آئینی طریقہ کار تھا، اور آئین کے اندر طریقہ کار پر جب عمل کر کے آپ کوئی بھی تبدیلی لاتے ہیں تو اس کو آئینی ہی کہا جاتا ہے، اس کو غیر آئینی نہیں کہا جاتا۔ جی، آپ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے لیے عدم اعتماد تو موجود ہے آئین میں، لیکن ایک پرٹیکولر ممبر اسمبلی کے لیے جس طرح چیف نے بات کی ہے پھر وہ نقشہ ابھی واضح نہیں ہے اور اس میں مزید عدم استحکام ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، الیکشن 2024 ہے، میں اس صورتحال پہ آ جاتا ہوں۔ ملک بھر میں شروع میں تو ٹیمپو نہیں بن رہا تھا، اب آخری 2 ہفتوں میں ٹمپریچر میں اضافہ ہوا ہے، تو ہم مختلف حلقوں کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ NA51 ہے خطہ کوثار کا حلقہ، اور اس میں اب پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنا ٹکٹ راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب کو دیا ہے۔ نوجوان امیدوار ہیں، نیا چہرہ ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ راجہ اسامہ صاحب جو ہے وہ ان کی عمر سے بڑا یہ حلقہ ہے، ان کی کمپین کو آج کیسے دیکھتے ہیں؟ اور باقی ہمیں اگر ناظرین کی معلومات بھی میں یہ اضافہ کر دوں یا یاد دہانی کرا دوں کہ اسامہ صاحب کے جو ٹکٹ کی نیوز تھی وہ 1 سال قبل ہمارے ہی پروگرام میں جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اسامہ صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا، ہمیں ذرائع سے معلومات ملی تھی۔ بہرحال جو اسامہ صاحب ہیں، یہ نئے امیدوار ہیں، نوجوان ہیں، ان کی کمپین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟
देखिए ये बड़ा एक मुश्किल टिकट बन गया था देना मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि ये शायद हक़ान अब्बासी का हल्का है और उनकी फैमिली के पास ये हल्का 85 से है। 85 में उनके वालिद हक़ान अब्बासी साहब ने राजा ज़फ़र हक को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शिकस्त दी थी। फिर 88 में शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो दोबारा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और उस वक़्त मुस्लिम लीग ने टिकट जो है वो राजा ज़फ़र हक को दिया था। तो फिर शाहिद हक़ान अब्बासी यहाँ से कामयाब हुए, तो 2002 के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन में यहाँ से शाहिद हक़ान कामयाब होते रहे। देखिए दो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि एक तो मुस्लिम लीग नून ने बड़ी सोच विचार के बाद, और बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि ये टिकट शायद मेरिट से हट के दिया गया है, मैं इसको समझता हूँ कि बिल्कुल मेरिट पर टिकट दिया गया है। एक नौजवान को टिकट दिया गया है और नौजवानों को आगे लाना इस वक्त मुल्क की भी ज़रूरत है और मुस्लिम लीग नून के लिए बतौर ख़ास ज़रूरत है कि नौजवान चेहरे सामने आएँ। तो इस खित्ता कोसार के इस हल्के से, जो बहुत बड़ा हल्का है, पिंडी की 7 तहसीलों में से 3.5 तहसीलों पर मुश्तमिल इस हल्के में उसामा इशफाक सरवर को टिकट देकर मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा जानदार फैसला किया है। और देखिए उसामा जो हैं ये बड़ा तारीख़ी तौर पे एक बहुत बड़ी सियासी फैमिली है और इनके दादा मरहूम राजा ग़ुलाम सरवर जो हैं उन्होंने 1945 के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की थी और इस इलाके से उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो कांग्रेस से मुकाबला हुआ था, तो मुस्लिम लीग की उम्मीदवार के तौर पे उसामा इशफाक के जो दादा थे राजा ग़ुलाम सरवर और उनके दूसरे एक और भाई थे राजा मोहम्मद सरवर, ये दोनों पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के तौर पर क़याम पाकिस्तान से पहले भी मुतहर्रिक रहे हैं। तो घोड़ागली की ये जो राजगान फैमिली है और घोड़ागली का जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो क़याम पाकिस्तान से पहले भी हमें नज़र आता है। फिर उसामा के जो वालिद राजा इशफाक मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे भी दोस्त थे, तो उन्होंने भी बड़ी मुतहर्रिक और जानदार सियासत इलाके के अंदर की। और मैं आपको तारीख़ी तौर पर बताऊं कि 1988 के इलेक्शन में राजा इशफाक सरवर को भी मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन राजा इशफाक सरवर 1988 में आज़ाद अक़लियत से कामयाब हो गए थे। राजा इशफाक सरवर मरहूम जो हैं वो अपने वोटर्स के साथ राब्ते में अपना कोई सानी नहीं रखते थे और मैंने सैकड़ों हज़ारों बीसियों लोगों से ये सुना कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने राजा इशफाक सरवर को कॉल की हो और उन्होंने हमारी कॉल ना उठाई हो। इवन देन जब वो मिनिस्टर भी थे तो वो आवाम से राब्ते का एक मुअस्सर उनका एक अपना सिस्टम था, वो आवाम से राब्ते में रहते थे। फिर उनका सियासी जो किरदार था इलाके के अंदर, वो भी बड़ा मुतहर्रिक किरदार रहा और एक वक्त ऐसा भी आया कि पंजाब के वज़ारत आला के लिए भी राजा इशफाक सरवर का नाम डिस्कस हुआ। तो वो एक बड़े आदमी थे और इलाके में उन्होंने बड़ी अच्छी रवायात छोड़ी हैं। तो राजा मुस्लिम लीग के अलावा भी राजा इशफाक सरवर के चाहने वालों की सूरत में उसामा के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। फिर रवायती और तारीख़ी तौर पर यह हल्का मुस्लिम लीग नून का है और मरी के उम्मीदवार ने हमेशा यहाँ से कामयाबी हासिल की है। तो उसामा इशफाक सरवर इस हवाले से एक मजबूत उम्मीदवार हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम के अंदर मैंने महसूस किया है कि जितना जोश व जज्बा उनकी इंतखाबी मुहिम के अंदर मुझे वोटर्स का नज़र आ रहा है, इतना इंतखाबी इस इलेक्शन के किसी इंतखाबी मुहिम में अभी वो जोश व जज्बा नज़र नहीं आया। तो उसामा के जलसे बड़े कामयाब हो रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स बड़ी कामयाब हो रही हैं, एक बड़े जहांदीदा शख्स के वो बेटे हैं और मुस्लिम लीग नून ने उनको इस वक्त टिकट देकर बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है और उसामा की सूरत में मुस्लिम लीग नून को इस खित्ते में एक बड़ी जानदार और मुतहर्रिक क़यादत नज़र आई है। देखिए नौजवान उनके गिरद जमा हो रहे हैं, उनके वालिद का जो हल्का अहबाब था वो उनके गिरद जमा हो रहा है, मुस्लिम लीग नून का वोट उनकी तरफ जा रहा है। तो उसामा इशफाक सरवर, अगर आप ये पूछें कि तो मैं ये कहूँगा कि उसामा इशफाक सरवर इस वक्त वो उम्मीदवार हैं अब तक के इलेक्शन में जिनके बारे में हम वाज़िया तौर पर कह सकते हैं कि वो बड़ी वाज़िया अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अभी तक जो तजिया है वो यही है कि वो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं और उनको कोसार के इस हल्के से अवाम का और नौजवानों का बहुत बड़ा रिस्पांस, गैर मुतवक्किल रिस्पांस जिसको मैं कहूँगा, उनको मिल रहा है। जी, आप ये फरमा रहे हैं मजबूत फैमिली बैकग्राउंड भी है और मुहिम भी बड़ी तेज़ी से उनके साथ जारी है और मुतहर्रिक फ़ाल नौजवान क़यादत है और नून लीग की ज़रूरत भी है। आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया। अच्छा सर, एक और हल्का हम डिस्कस कर लेते हैं, हल्का एबटाबाद का NA 16।
آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں الیکشن کا ٹیمپو تو بنتے ہوئے ٹائم لگا، لیکن NA-16 میں شروع دن سے ہی ٹمپریچر جو ہے وہ 100 کراس کر رہا تھا، چونکہ اس میں PMLN کے دو بڑے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مقابلے میں آ گئے، پھر PTI کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، تو ذرا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہیں جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب، ان کی مہم جاری ہے، بڑے جلسے بھی انہوں نے اپنی مہم کے دوران کیے ہیں، کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لوگوں سے، اور اپنے جو پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں تو بڑی اگریسو موڈ میں وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں اس بار۔ ان کی کمپین کو کیسے دیکھتے ہیں، سابق گورنر کی کمپین کو؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے سردار مہتاب خان پاکستان کی سیاست کا اور خاص کر کے اس خطے کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے، بالکل، اور اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ سردار مہتاب وہ واحد لیڈر ہیں ضلع ایبٹ آباد میں جن کے پاس اپنا ذاتی ووٹ بینک موجود ہے، اور اسی ذاتی ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے وہ میدان میں اترے ہیں، ورنہ ٹکٹ کے بغیر الیکشن لڑنا آج کل ناممکن ہے، بالخصوص جب آپ کے سامنے ایک بڑی سیاسی پارٹی کا رہنما ٹکٹ کے ساتھ موجود ہو۔ تو سردار مہتاب خان چونکہ 38 سال سے اس علاقے میں سیاست کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے علاقے کے اندر تعمیر و ترقی کے بڑے منصوبے بھی دیے ہیں۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک دوست نے بتایا اور میں نے اس پہ تحقیق کی تو یہ بات کافی حد تک مجھے درست بھی لگی کہ جو سردار صاحب کا آبائی حلقہ ہے سرکل بکوڑ جس کو کہتے ہیں، اس میں داخل ہونے کے سڑک کے 15 راستے ہیں، یعنی آپ 15 مختلف راستوں سے آپ سرکل بکوڑ PK-42 میں داخل ہو سکتے ہیں آج، جو کہ 85 میں ایک یا دو راستے تھے، زمینی راستوں کی بذریعہ سڑک بات کر رہے ہیں۔ یہ 15 کے 15 راستے جو ہیں یہ سردار مہتاب احمد خان نے حلقے کو دیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے تعمیر و ترقی پہ کتنا زور رکھا۔ میں صرف روڈ انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، اب اس پہ کوئی وضاحت بھی کر سکتا ہے، ہم اس کو بھی بتا دیں گے۔ بہرحال سردار مہتاب خان کا یا یہ کہنا ہے، اور ان کے جو فیملیز رائے ہیں یا ان کے جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 کے 15 راستے سردار مہتاب احمد خان نے دیے سرکل بکوٹ میں داخل ہونے کے لیے، اور آج جو لوگ سردار مہتاب پہ جا کے تنقید کرتے ہیں حلقے کے اندر کھڑے ہو کے، وہ انہی روڈز کو استعمال کر کے جاتے ہیں جو سردار مہتاب نے بنائی ہیں۔ تو آج بھی میں ان کی کسی تقریر کے اندر یہ بات سن رہا تھا کہ اس روڈ پہ آتے ہیں اور میرے پہ آ کے تنقید کرتے ہیں کہ میں نے کام نہیں کیے، تو سردار مہتاب کا ایک ذاتی ووٹ بینک علاقے کے اندر موجود ہے۔ اور لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ صرف ذاتی ووٹ بینک کی بنیاد پر کبھی بھی الیکشن جیتا نہیں جا سکتا۔ اب سردار مہتاب کا جو ذاتی ووٹ بینک ہے وہ ان کو کتنا ملتا ہے؟ ان کے پرانے ساتھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پرانے ساتھیوں کی فیملیز بھی سردار مہتاب کی طرف سیاسی طور پر موو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ چیز الیکشن کا رزلٹ سامنے آنے کے بعد پتہ چلے گی۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو دوسری پارٹیز کے ووٹرز ہیں وہ سردار مہتاب کو کتنا ووٹ دیتے ہیں، بالخصوص وہ جماعتیں جن کے امیدوار یہاں پر جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ ووٹ بھی سردار مہتاب کو ملے گا کہ جو پارٹیاں جن کا یہاں پہ ووٹ بینک ہے قابل ذکر، لیکن ان کے جو نیشنل کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا ہے ہی نہیں، تو وہ ووٹ بھی سردار مہتاب کو جا سکتا ہے۔ اب جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ذرا جو مسلم لیگ نون کا نظریاتی اور 100% نظریاتی ووٹ ہے وہ تو سردار مہتاب کو نہیں ملے گا۔ PTI کے حلقوں میں سے شاید کسی حد تک کچھ پرسنٹیج، بہت تھوڑی پرسنٹیج ووٹ جو ہے وہ شاید سردار مہتاب کی طرف جائے، تو ایسی صورت میں سردار مہتاب کا حاصل کردہ ووٹ ایک قابل ذکر ووٹ ہو سکتا ہے۔ تو وہ قابل ذکر ووٹ کیا ان کو وننگ سٹینڈ پہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی حتمی بات کی نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال سردار مہتاب نے اس الیکشن میں ایبٹ آباد کی سیاست کے اندر ایک جان ڈالی ہے، وہ بڑی متحرک گفتگو کر رہے ہیں، جاندار قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے ووٹرز کو الیکشن کا ٹمپریچر بھی بنا دیا ہے، الیکشن ٹمپریچر بھی بنا دیا ہے، مہم بھی اپنی چلا رہے ہیں۔ تو اب وہ مسلم لیگ نون کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس سے ضلع ایبٹ آباد میں، چونکہ ضلع ایبٹ آباد کی دونوں سیٹوں پہ سردار مہتاب کا جو ووٹ ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو وہ ووٹ مسلم لیگ نون کو کتنا نقصان پہنچائے گا یہ ڈیفینیٹلی الیکشن کا رزلٹ آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال سردار مہتاب نے اس الیکشن میں جان ڈالی ہے اور اپنے آپ کو ایک ابھی تک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے لانے میں
اور منوانے میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ حلقہ N16 کی اگر بات کی جائے تو حلقہ N16 میں ایک اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب۔ ان کا بھی پروفائل بڑا مضبوط ہے، سابق منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی انتخابی مہم کے دوران اب تک بڑے جلسے بھی کر لیے ہیں، کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور ان کے نیچے 2 MPAs بھی ہیں پارٹی کے ٹکٹ، بلکہ 3 MPAs ہیں پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ مل کے مہم چلا رہے ہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی مہم کو آپ کتنا کامیاب دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دونوں بڑے رہنما ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے سردار مہتاب خان کا ذکر کیا، تو سردار مہتاب خان کی جو پروفائل 1990 میں مضبوط ہونا شروع ہوئی جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی، امان اللہ خان جدون کو شکست دی، اور صوبائی اسمبلی کی نشست پہ بھی وہ کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ تو جہاں تک مرتضیٰ جاوید کی بات ہے، مرتضیٰ جاوید پچھلے 20 سالوں میں تقریباً ایبٹ آباد کی سیاست کے اندر وہ متحرک ہو کے سامنے آئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، اور ہزارہ ڈویژن میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تئیں بڑی کوشش کی، پارٹی کو مضبوط بھی کیا۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے ایبٹ آباد کے اندر جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیں، جیسے مریم نواز کے پروگرام ہوئے، جلسے ہوئے، تو اس میں مرتضیٰ جاوید عباسی نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ پارٹی کے لیے کتنا کام کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے بھی بڑے جلسے، PDM کے جلسے ہوئے۔ تو مرتضیٰ جاوید عباسی پارٹی کا ایک بڑا متحرک، جاندار اور صاف چہرہ ہے، اور مرتضیٰ جاوید عباسی کی سیاسی حوالے سے تو چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے حوالے سے وہ ایک ایسے رہنما ہیں جن کی پارٹیوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو پارٹیوں کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور جو اپنی ذات سے اوپر آ کر پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی جو سینئر نائب صدر ہیں، چیف آرگنائزر مریم نواز، وہ ہر صورت میں مرتضیٰ جاوید کو اگلے اسمبلی کے اندر دیکھنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہی ہیں۔ ایبٹ آباد میں ان کا جلسہ بھی مریم نواز کا جو ہے وہ بڑا ایک کامیاب جلسہ ہوا ہے، تو وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر آئیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی سیاست جیسے کنورٹ ہو رہی ہے، اور مریم نواز آپ دیکھیں کہ وہ پارٹی میں ایک بڑے رہنما کے طور پر سامنے آئی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے قائد کی بیٹی بھی ہیں، تو وہ جو اپنی ٹیم بنانا چاہتی ہیں مریم نواز، اس ٹیم میں وہ ہر قیمت پر مرتضیٰ جاوید کو ایبٹ آباد سے یا KPK سے اپنی ٹیم کا حصہ رکھنا چاہتی ہیں، اور مرتضیٰ جاوید نے ان پر ڈیلیور بھی کر کے دکھایا ہے ماضی کے اندر۔ اب جہاں تک حلقے کی بات ہے، تو مرتضیٰ جاوید ظاہر ہے ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ ایک تو ان کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حلقہ ہے، اس میں زیادہ حلقہ جو ہے وہ مرتضیٰ جاوید کا پرانا حلقہ ہے، اور سردار مہتاب کا حلقہ کم ہے، تو پرانے حلقے کا ایج بھی ان کو حاصل ہے۔ جس طرح سردار مہتاب احمد خان اپنے تعلقات، دوستیاں یا پرانے سیاسی اس کی بنیاد پر مضبوط سرکل بکوٹ کے اندر سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح جو باقی سرکل ہے، اس علاقے ہیں، ان میں مرتضیٰ جاوید اسی بنیاد پہ پھر وہ مضبوط تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک اچھا خاصا ووٹ جو ہے وہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون کا ووٹ بھی ان کو پڑے گا، اچھا خاصا ووٹ پڑے گا۔ اب مرتضیٰ جاوید کے ووٹ کو سردار مہتاب کتنا ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیا وہ ڈیمیج کر پاتے ہیں بہت زیادہ یا نہیں کر پاتے، اور مرتضیٰ جاوید اپنے 2018 کے مقابلے میں اپنے ووٹ کو کتنا بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کتنا بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ اصل مقابلہ ہے۔ اگر وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھا لیتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کی جیت واضح ہے، اگر وہ اپنے ووٹ بینک کو بچا بھی لیتے ہیں تو پھر بھی وہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، لیکن اگر ان کا ووٹ بینک میں سردار مہتاب بہت زیادہ ڈنٹ لگا دیتے ہیں، جو کہ اراؤنڈ 50,000 کے آس پاس اگر ہو، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے پھر مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ پھر PTI کے کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے شاید پوزیشن یہاں پر بہتر ہو جائے۔ لیکن بہرحال مرتضیٰ جاوید عباسی کو اس الیکشن میں جیتنے کے لیے پارٹی بڑی پر امید ہے، اور پوری پارٹی زور لگا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی ایبٹ آباد KPK سے جیت کے اسمبلی کے اندر آئیں۔ یہ مجھے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی کو ہر قیمت پر پارٹی چاہتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ PMLN کی اس میں اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ مرتضیٰ صاحب کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتی ہے۔ جی رائٹ، آپ نے PTI کا ذکر کیا، اسی حلقے میں PTI کے امیدوار ہیں جناب علی اصغر خان صاحب، ان کا بھی پروفائل بڑا مضبوط ہے،
پی ٹی آئی کے یہ صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں اور بڑے فائدے اٹھانے والے لوگ پارٹی کے، پرویز خٹک دوسرے سارے چھوڑ گئے، لیکن علی اصغر خان صاحب ابھی تک پارٹی کے ساتھ موجود ہیں اور اس ٹائم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے بھی مسائل ہیں۔ پہلا جلسہ کیا FIR ہوگی، آپ علی اصغر کو NS 16 میں کیسے دیکھتے ہیں جی؟ دیکھیے، علی اصغر خان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ایک سچے اور کھرے آدمی ہے، رائٹ، اور آپ کو پتہ ہے سچا اور کھرا ہونا ایک بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی، لیکن سیاست میں سچا اور کھرا ہونا کسی حد تک نقصان پہنچاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خوبی ہے جو بطور انسان ان کے اندر ہے۔ وہ غیر ضروری کمٹمنٹ نہیں کرتے، لارے نہیں لگاتے، اور خام خواہ کی وہ اپنے ووٹرز کو یا سپورٹرز کو یا چاہنے والوں کو وہ کسی ایسے اندھیرے میں نہیں رکھتے۔ تو وہ ایک سچے اور کھرے آدمی ہیں، اور کسی بھی پارٹی کا اور بالخصوص PTI کا اگر کوئی فیس ہونا چاہیے تو علی اصغر خان وہ فیس پوری طرح اس پہ پورا اترتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی نبھائی ہے۔ مشکل وقت میں جب بڑے بڑے نام آپ کو پتہ ہے پارٹی چھوڑ گئے، اور بڑے بڑے نام سیاستی چھوڑ گئے، اور بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو علی اصغر خان بہرحال اپنے پارٹی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، قائد کی تصویر کے ساتھ عوام میں جا رہے ہیں، تو ہمیں ان کو ایک تو ضرور کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ایبٹ کی سیاست کی جو ایک روایت رہی ہے ہزارہ کی سیاست کی، اس کو انہوں نے مزید بلند کیا ہے تحریک انصاف میں رہتے ہوئے۔ تو ان کو اس وقت ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی اگر ہم سیاسی تجزیہ کریں NS 16 کا تو وہ حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دو بڑے رہنما آپس میں مقابلے میں ہیں، گتھم گتھا ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ووٹ لے رہے ہیں۔ اب وہ جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے، وہ نواز شریف کا ووٹ ہے، وہ PTI کا ووٹ نہیں ہے، تو وہ ووٹ تقسیم ہوتا ہے۔ اگر وہ ووٹ تقسیم ہوتا ہے اور قابل ذکر تقسیم ہوتا ہے، اور دوسری طرف علی اصغر خان وہی ووٹ جو انہوں نے 2018 میں لیا دوبارہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ علی اصغر خان کے لیے کامیابی کے بہت بڑا چانس بن جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ علی اصغر خان کی کیمپین جو ہے اس وقت ان کے ووٹر اور سپورٹرز خود چلا رہے ہیں، وہ اس لیے بھی چلا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی پہ مشکل وقت ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ علی اصغر خان نے لوگوں کے ساتھ رابطہ اتنا تو نہیں رکھا جتنا رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ رابطہ رکھ کے صرف باتیں کر کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ کرتے، تو اس رابطے سے بہتر تھا کہ رابطہ نہیں رکھا، پارٹی کے اندر تو موجود ہیں، تو یہ ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایسے سیاستدان بھی ہوتے ہیں جو رابطہ تو بہت رکھتے ہیں لیکن کم کاج کوئی نہیں، وہ 0 جمع 0 از اکول ٹو 0، لیکن رابطے بہت، شادی نہیں چھوڑتے، ماتم نہیں چھوڑتے، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو علی اصغر خان میں اس طرح کی چلاکی ہوشیاری نہیں ہے، تو میرا خیال ہے ان کی یہ جو کوالٹی ہے اور ان کی یہ جو عادت ہے سیاسی حوالے سے، یہ ان کے ورکرز کو اور عوام کو پسند ہے کہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فضول کا رابطہ نہیں رکھتے، ان میں کوئی چلاکی ہوشیاری ایسی نہیں ہے جس طرح عمومی طور پہ سیاستدانوں میں ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہے۔ تو علی اصغر خان کو اس حوالے سے یہ ایک ایج جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ تقسیم ہو جائے اور ان کو وہی ووٹ مل جائے جو 2018 میں ملا تھا، تو علی اصغر خان کے لیے یہ الیکشن کامیاب الیکشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، اگر اوورآل ایبٹ ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو اوورآل ایبٹ ڈسٹرکٹ کو اگر PMLN ورسز PTI اینڈ ورسز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ 17 میں ملک محبت اعوان صاحب ہیں، اب اگر 43 کو لے لیں ہم، یہاں پہ بیرسٹر صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ، پھر رجب صاحب ہیں، پھر سردار خالد صاحب ہیں نون لیگ کے، 42 میں آ جائیں تو فرید صاحب آگے جی نون پہ، نذیر صاحب ہیں، غضنفر صاحب ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی اور اپنا جمعیت کے امیدوار ہیں، سپاہ صحابہ کے امیدوار ہیں، رائے حق پارٹی کے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا جرنل اگر ہم تجزیہ ایبٹ کا کریں تو آپ کو کس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے؟ دیکھیے سر صاحب، الیکشن میں ہوتا یہ ہے، پارٹیاں ٹکٹ تو دے دیتی ہیں، ظاہر ہے 3-4 امیدوار ہوتے ہیں، ٹکٹ کے امیدوار ہوتے ہیں، لابنگ ہوتی ہے، کوئی ایک ٹکٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور بہت سارے حلقوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی اگر ٹکٹ دے دے اور وہاں پہ پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہو تو ووٹر بھی اس چہرے کو قبول کر لے۔ تو بدقسمتی سے 17 میں محبت اعوان وہ چہرہ ہے جس کو پارٹی نے ٹکٹ تو دیا، وفادار بھی ہوں گے پارٹی کے ساتھ، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ وہ پارٹی وفادار نہیں ہے، لیکن ان کو ووٹرز نے اس طرح قبول
نہیں کیا. اور جو چیزیں آپ کے الیکشن میں ووٹرز دیکھنا چاہتے ہیں اپنے امیدوار کے اندر, وہ کوئی چیز مجھے ان میں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ وہ اپنی ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ سیٹ ہے جو مسلم لیگ نون کے لیے کمزور سیٹ ثابت ہو سکتی ہے. N17 جو ہے, محبت عوام جو ہیں وہ ابھی تک اپنے حلقے کے عوام کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس کے مقابلے میں پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہیں ڈیفینیٹلی انہیں سردار مہتاب گروپ کی بھی حمایت بڑی حمایت حاصل ہو گئی ہے. اور یہ بھی تاریخی طور پہ ایک اپنا آباد کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پرانے سیاسی حریف دوبارہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے. سیاست ہے, اس میں ہو جاتا ہے. بالکل. تو محبت عوام کو میں سچی بات ہے ایک کمزور امیدوار کے طور پر دیکھ رہا ہوں. پھر اگر ان کے نیچے 42 کی بات کریں تو سردار فرید خان جو ہیں وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں بھی انہوں نے 34,000 ووٹ لیا تھا آزاد حیثیت میں, اور وہ تھوڑے مارجن سے الیکشن لوز کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2018 میں ان کے پاس ٹکٹ ہوتا تو وہ شاید 40 یا 45 کے آس پاس ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو جاتے. تو اس طرح فرید خان کو ہم ایک مضبوط امیدوار دیکھ رہے ہیں. اور ان کا جو 100% سابقہ پرانا حلقہ تھا سرکل بکوٹ, وہاں بھی انہوں نے کام بھی کروائے ہیں, لوگوں سے ان کا رابطہ بھی بہت بہتر ہے, اور بظاہر وہ ایک مضبوط امیدوار لگ رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے, پی ٹی آئی کا بھی اچھا خاصا ووٹ ہے, اور جس طرح ابھی 2 دن پہلے نذیر عباسی سابق ایم پی اے کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا, میں سمجھتا ہوں وہ ایک قابل مذمت بات ہے کہ آپ نے اتنے کمزور کیس میں ایک سابق ایم پی اے کو گرفتار کر لیا 2 ہفتے پہلے الیکشن کہ اسی صبح جو ہے نا وہ اپنا بیل پہ واپس عدالت نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا. تو یہ اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. نذیر عباسی کو پورا الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے, وہ سابق ایم پی اے ہیں. تو یہاں پر 42 میں بھی مقابلہ ڈیفینیٹلی ہوگا. ابٹا آباد شہر کی جو نئی یو سیز اس حلقے میں شامل ہوئی ہیں وہ کیا رزلٹ دیتی ہیں, وہاں پہ کس کی کیا پوزیشن ہے, وہ بہت بڑی یو سیز ہیں. 60,000 ووٹ ہے, تقریباً 30,000 تو پول ووٹ ہے. وہ بات بھی دیکھنے والی ہوگی. پھر ان یو سیز میں جو مہتاب گروپ کا ووٹ ہے, جو اس گروپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نیشنل کا ووٹ پی ٹی آئی امیدوار کو دیں گے, وہ گروپ جو ہے وہ صوبائی کا ووٹ کس کو دے گا, اس پر اس گروپ نے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا. تو یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہاں پہ وہ جو ووٹ ہے کیا وہ صوبائی کا فرید خان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے, چونکہ ظاہر ہے دیکھیں فیملی میں اختلاف تو ہے, اور اس الیکشن میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے معروف فیملی کے جو گھرانے ہیں وہ آپ دیکھیں ٹوٹ رہے ہیں. ٹوٹ اس طرح رہے ہیں کہ گجرات میں آپ دیکھیں چودھری فیملی جو تھی, چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز الہی, جب تک سیاست ان کے ہاتھ میں تھی تو یہ گجرات کا ایک خاندان پنجاب جیسے بڑے صوبے کے تمام فیصلے کرتا تھا, اور جدھر چودھری ہوتے تھے پنجاب کی سیاست ادھر پلٹا کھا جاتی تھی. پھر وزارت اعلیٰ تک بھی پہنچے. تو گجرات میں گجرات فیملی, چودھری فیملی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی, اور برے طریقے سے تقسیم ہو گئی. یعنی وہاں پہ باوج اور بھتیجا اپنا وہ جو ہے وہ آپس میں آمنے سامنے آ گئے. پھر ابٹا آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار مہتاب احمد خان نے بڑی مضبوطی سے فیملی کو باندھ کے رکھا تھا, اور ان کی سردار مہتاب کی ماضی میں کامیابیوں کے پیچھے فیملی کا بھی بڑا عمل دخل تھا. پوری فیملی ساتھ تھی, پوری فیملی یونائٹ ہو کے الیکشن میں جاتی تھی, الیکشن لڑتی تھی. لیکن وہ 2018 میں کچھ اختلافات سامنے آئے جو اب 2024 کے انتخابات میں مکمل طور پر کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہو گئی کہ یہ جو دیکھیے یہ جو فیملی کے اندر ٹکٹ دینے کا ایک روایت ہوتی ہے یا رواج ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو گھر کا بندہ ہوگا تو اس کو جیسے ہم کہیں گے وہ بات مان لے گا, تو باہر ٹکٹ ہوگا تو شاید باہر کا بندہ سامنے ہو کے آ جائے. تو ڈیفینیٹلی سردار مہتاب کی بھی یہی سوچ تھی, جس کی بنیاد پر انہوں نے ماضی میں تمام ضمنی انتخابات میں ٹکٹ فیملی کے اندر ہی دیے. لیکن یہ فارمولہ بھی ناکام ثابت ہو گیا, اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارمولہ بھی کوئی کامیاب فارمولہ نہیں ہے کہ ٹکٹ فیملی میں ہوگا تو آپ کمفرٹیبل رہیں گے, اور باہر ہوگا تو مشکلات پیدا ہوں گی. ثابت ہو گیا کہ ٹکٹ اگر فیملی میں بھی رہے تو پھر بھی مشکلات اگر آنی ہوں تو وہ آ سکتی ہیں, وہ آ کے رہنی ہے. اور وہ مشکل ہم نے دیکھی کہ سردار مہتاب خان کے سامنے وہ مشکل سردار فرید خان کی صورت میں کھل کر سامنے آ گئی. تو یہ بھی سیاست میں ایک نئی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو بطور سیاسی طالب علم کے طور پر ہمیں یہ نئی چیزیں سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے.
رائٹ. اچھا سر, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمپین کرنا, لوگوں کے پاس جانا, لوگوں سے حمایت کا مطالبہ کرنا, یہ تو ہر سیاستدان کا حق ہے, لوگ اپنی کمپین کر سکتے, لیکن ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ لوگ اب الیکشن مہمات کے دوران قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں اور قرآن پاک پہ جا کے حلف دے رہے ہیں. کلیات میں بھی ایسا واقعہ ہوا, ہمارے صوبائی کے امیدوار ہیں وہ قرآن پاک جلسے میں لے گئے اور اس میں انہوں نے حلف دیا کہ میں وفادار رہوں گا پارٹی کا. یہ جو مقدس کتاب کو لے کے الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں امیدوار, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور ظاہر ہے اس کو میری ایک دو علماء کرام سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی, اور خطیب ایبٹ آباد جو ہے میری ان سے بات ہوئی, اسلام آباد کے ایک دو علماء کرام سے. ویسے میں نے پوچھا کہ یہ کیسا طرز عمل ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ ناپسندیدہ ترین طرز عمل ہے. اب آپ دیکھیں نا, سردار رجب جو ہیں جنہوں نے یہ قرآن پاک اٹھا کے اپنے ووٹرز کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں پارٹی کا وفادار رہوں گا, میں خان کا وفادار رہوں گا, ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے. بھائی اگر آپ اتنے ہی وفادار ہیں, اتنے ہی جاندار ہیں, تو آپ کی بات کے اندر اتنا وزن ہونا چاہیے, آپ کا کردار اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ آپ کو قرآن پاک اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, رجب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ کل کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ود ان دا پارٹی, جو اقتدار کی سیاست میں غلام گردشوں کے کھیل ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی ایسی واقعہ رونما ہو جائے کہ انہیں خان صاحب کو چھوڑنا پڑے, اور کوئی چارہ ہی نہ ہو خان صاحب کو چھوڑنے کے علاوہ, یا خان صاحب خود کہیں کہ مجھے چھوڑ دو, پارٹی کا ہی نکل جاؤ, پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر تو یہ قرآن پاک ان کے جو حلف جو لیا ہے پھر یہ کہاں جائے گا؟ تو یہ بڑی غلط بات ہے. اور اپنا رجب صاحب کا ہو, کراچی میں دیکھ رہا تھا کل پی ٹی آئی کوئی امیدوار تھے, پھر پشاور میں ایک دو پی ٹی آئی امیدوار تھے, تو وہ سب جو ہے وہ اسی طرح کر رہے تھے. تو یہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, وہ رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی. اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے آپ قرآن پاک لے جائیں, اس کی آیتیں پڑھیں, آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں, تبلیغ کریں, کو فائدہ ہوگا, ثواب کمائیں, کو آگاہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے آیت کا حوالہ دیں. یہ کیا ہے جی کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط روایت ہے. دوسرا آپ یہ دیکھا نا, سردار رجب خان نے جب 2018 میں الیکشن لڑا تھا تو ان کو اچھا خاصا ووٹ ملا تھا, اور سرکل بکوٹ سے بھی ان کو ووٹ ملا تھا. 18 سے لے کے 23 تک یہ کہاں رہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 کے انتخابات میں یہ ڈی ایچ اے کے جتنے بڑے بڑے ڈیلرز کی گاڑیاں تھیں, V8 اور پیجارو اور لینڈ کروزر, یہ ساری ہمارے علاقے میں گھومتی تھی. ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ سارے پوری کمپین, اور 20 گاڑیاں جو ہے نا وہ لینڈ کروزر اور V8 لے کے کمپین چلتی تھی. اچھا خاصا ان کو ووٹ ملا. اس کے بعد یہ بالکل غائب ہو گئے. غائب ہونے کے بعد دوبارہ سامنے آئے قرآن پاک لے کے. بھائی اب قرآن پاک لانے کی نوبت کیوں آئے؟ آپ اپنا کردار ایسا رکھیں, رابطہ ایسا رکھیں کہ ووٹر آپ کی کہی ہوئی زبان پر اعتبار کرے. لہٰذا ستی صاحب, ہمارے ملک میں پہلے ہی اتنی پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, قہر نازل ہے ملک کے اوپر ہر طرح سے. تو خدا را میں یہی التجا کروں گا کہ قرآن پاک جو ہے نا یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. ایک تو ہم قرآن پاک سے ویسے ہی دور ہو گئے ہیں, یعنی 40ویں اور ختم کے علاوہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کھلتا ہی نہیں بدقسمتی سے. ایک تو ہم ویسے ہی دور ہو گئے ہیں, اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے, دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کا استعمال کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے, اور ہمیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اور یہ طرز عمل چل پڑا تو پھر ہر بندہ قرآن پاک اٹھا کے آ جائے گا. آپ کس کی بات کو یقین کریں گے؟ کتنی قسمیں ٹوٹیں گی, حلف ٹوٹیں گے, تو ہمارا ملک مزید مشکلات کا شکار ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے, نہ کہ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ کا قہر ہم پہ نازل ہو. تو یہ قابل مذمت بات ہے, اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے نبی پہ, ہم تک پہنچا, جو اس کا مقصد ہے, مفہوم ہے, ہمیں اس تک جانا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. جلسوں میں قرآن پاک لے کے آنا بہت غلط بات ہے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اشتیاق احمد عباسی صاحب, جو کہ مختلف ٹاپکس پہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین آپ تک پہنچا رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.